28 رجب بدھ کے دن کسی بھی وقت اللہ کے 2 نام پڑھ لیں، کسی صورت کے عمل نہ چھوڑنا، رزق، دولت، شہرت اور بیٹی کے رشتوں میں آسانی کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ ہر مشکل آسان ہوگی، ہر پریشانی حل ہوگی۔ وظیفہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ 28 رجب بدھ کے دن کا خاص عمل ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ رجب اپنی بہاروں کے ساتھ، اپنی رحمتوں برکتوں کے خزانوں کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ ہم لوگ رجب کی بہاروں کو لوٹ سکتے ہیں۔ آخری موقع ہے۔ رجب ختم ہو گیا، رجب کی بہاریں بھی ختم، رجب کی رحمتیں اور برکتیں بھی ختم۔ وہ لوگ جو رجب کو ابھی بھی لاپرواہی میں، گمراہی میں گزار چکے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ 28 رجب کے دن رب کعبہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام جس طریقے سے میں بتاؤں گی ویسے پڑھ لیجئے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، کسی صورت یہ عمل مت چھوڑیے گا۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، رزق میں برکت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، غربت اور تنگ دستی سے نجات چاہتے ہو تو 28 رجب بدھ کے دن کا یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے۔ انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی، ہر حاجت اور ہر مقصد کے لیے بے پناہ، بے انتہا طاقتور عمل ہے۔ جب میں اور آپ جانتے ہیں کہ رجب بند تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے، گھر سے مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ تو پھر کیوں نہ رب کے مہینے میں رب سے مانگ لیا جائے، جو مانگیں گے مقدر ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، رکاوٹیں ہیں بندشوں کی وجہ سے۔ وہ لوگ جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، 28 رجب بدھ کے دن کسی بھی وقت یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ بیٹی کے رشتے میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ وہ لوگ جو غربت، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق، دولت، شہرت چاہتے ہیں، رب سے ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ ہی کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو نظر بد، حسد، جادو اور جنات کی تباہی و بربادی کی وجہ سے پریشان ہیں، پہلے کاروبار بہتر تھا اب نہ ہونے کے برابر ہے، بے روزگاری ہے، بے اولادی کے تانوں نے جان لے رکھی ہے، آپ جہاں بیٹھے ہیں لوگ آپ کو تانوں سے نوازتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ابھی بھی چاہتے ہیں کہ کامیابی ان کا مقدر ہو جائے اور ارجنٹ بیسس پر کامیابی مل جائے تو 28 رجب بدھ کے دن کسی بھی وقت اللہ کے یہ 2 ناموں کا وظیفہ کر لیں۔ جو مانگو گے مقدر ہو جائے گا۔ ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش کے لیے بہترین عمل ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، واضح رہے ماہ رجب، شعبان اور رمضان بڑی عظمت اور بلندی کے حامل ہیں اور بہت سی روایات میں ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ماہ رجب خدا کے نزدیک بزرگی کا حامل ہے۔ کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کا ہم پلہ نہیں، اور اس مہینے میں کافروں سے جنگ و جدال کرنا حرام ہے۔ نیز یہ کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کو خدا کی عظیم خوشنودی حاصل ہوتی ہے، غضب الہی اس سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 3 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ نیز حضرت فرماتے ہیں رجب جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 1 دن کا روزہ رکھے وہ اس نہر سے سیراب ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، بس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو کہ خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے، بس اس ماہ میں کثرت سے توبہ و استغفار کیا کرو، رب کا ذکر کیا کرو۔ ابن بابو، یہ میں نے معتبر سند کے ساتھ سالم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں اواخر رجب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا اس مہینے میں روزہ رکھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا اے فرزند رسول، واللہ نہیں۔ تب فرمایا کہ اس قدر ثواب سے محروم رہے کہ جس کی مقدار سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔
کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت تمام مہینوں سے زیادہ اور حرمت عظیم ہے، اور خدا نے اس میں روزے رکھنے والے کا احترام اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، اگر میں اس کے باقی ماندہ دنوں میں روزہ رکھوں تو کیا مجھے وہ ثواب مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا، اے سالم، آگاہ رہو کہ جو شخص آخر رجب میں ایک روزہ رکھے تو خدا اس کی موت کی سختیوں اور بعد از موت کی ہولناکی اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص آخر ماہ میں 2 روزے رکھے وہ پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا، اور جو شخص آخر رجب میں 3 روزے رکھے اسے قیامت میں سخت ترین خوف، تنگی اور ہولناکی سے محفوظ رکھا جائے گا، اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا ہوگا۔ محترم ناظرین، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ دن رات اللہ پاک نے بنائے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ پاک کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے یہ کائنات فنا ہو جائے گی، اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنی قدرت کا، اپنی شان کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے، لیمن الملک یوما، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت پھر خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، آج وہ واحد جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی حکومت ہے۔ اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے۔ جب تک ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا رہے گا جو صرف اللہ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلائیں گے، اور جب وہ اللہ اللہ کہنے والا واحد بندہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو لپیٹ دیں گے کہ اب میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی، بے فائدہ ہو چکی ہے۔ سو اللہ کے نام کی بڑی قیمت ہے، بڑا وزن ہے، اس لیے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا نام بھی بڑا ہے، تو اللہ کا نام عظمت سے لینا چاہیے۔ ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی موجودگی کی، اللہ کی صفات کی اور اللہ پاک کی قدرتوں کا مظہر ہے۔ چلتا پانی اللہ کا ذکر ہے، پرندے ہوا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین کے اندر جو مخلوق رہتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو انسان جس کے اوپر اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے، اتنی نعمتیں کہ اگر گننے لگیں تو ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اس رب کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر اپنا مقصد سمجھ کر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بہت بڑی عظیم نعمت، کلمے کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس نعمت کی قدردانی کا علم اس وقت ہوگا جب ذاکر کی آنکھ بند ہوگی اور ہمارا آخرت کا سفر شروع ہوگا۔ یہ سب کچھ جو ارد گرد ہے انشاءاللہ کل گواہی دے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کریں، میں بھی آپ کا ذکر کروں گا۔ حالانکہ وہ تو رب ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ وراء الورا ہے، بادشاہ ہے۔ اور پھر حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، جس حالت میں تم میرا ذکر کرو گے، جس انداز میں، جس ماحول میں، اسی ماحول میں میں آپ کا ذکر کروں گا۔ اگر تم اپنے دل میں یعنی ذکر قلبی کرو گے تو مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے، تو میں بھی اسی ترتیب سے آپ کو یاد کروں گا۔ اور اگر تم مجمع میں میرا ذکر کرو گے، انسانوں میں، میرے بندوں میں، تو میں بھی مجمع میں آپ کا ذکر کروں گا۔ اور وہ مجمع نورانی مخلوق کا مجمع ہے، فرشتوں کا مجمع ہے، جو اللہ پاک کا ہر حکم ہر آن ہر گھڑی پورا کرتے ہیں، اور نورانی مخلوق ہے، کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت اتنے کریم ہیں کہ وہ بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جو سالک روزانہ 12,000 مرتبہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، وہ صاحب کلام بن جاتا ہے، صاحب اللفظ بن جاتا ہے، سیف قاطع بن جاتا ہے، یعنی وہ جو بات کہتا ہے وہ تلوار کی طرح کاٹنے والی بن جاتی ہے۔ جو کلام وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے خیر کی بات کہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی لاج رکھتے ہیں، اس کی بات تلوار کی طرح کاٹتی ہے، اللہ پاک اس کی بات کو پورا کرتے ہیں۔
محترم ناظرین، اگر آپ زندگی کے کسی موڑ پر پھنس گئے ہیں یا آپ پریشانیوں کا شکار ہیں، آپ کو نوکری نہیں مل رہی یا آپ کی نوکری خطرے میں ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کی برکت سے انشاءاللہ اب آپ کی کوئی بھی مشکل آپ کے سر پر نہیں آئے گی۔ آپ کی جتنی بھی بڑی مشکل ہے، جتنی بھی بڑی پریشانی ہے، غم ہے، مصیبت ہے یا آنے والی مشکل پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس عمل کو کرنا ہے۔ رزق کی تنگی، معاشی تنگی اور کاروبار کی تنگی کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب ہے۔ اس کے علاوہ غیب کے خزانوں سے ضروریات کا پورا ہونا، ملازمت کے حصول کے لیے، نوکری خطرے میں ہو تو اس کی حفاظت کے لیے، پھنسی ہوئی رقم کی واپسی کے لیے، اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کی نارمل ڈیلیوری کے لیے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے، کاروبار میں آسانی کے لیے، جلد شادی یا شادی کے حوالے سے تمام مسائل کے لیے، قید سے رہائی اور الجھی ہوئی مسائل میں گھری زندگی کے لیے، جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے یہ وظیفہ بے مثال ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں جو گنوائے نہیں جا سکتے۔ آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ اس عمل کو کر لیجئے۔ انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس میں گرامی کی برکت سے اس مسئلے سے نکل جائیں گے۔ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے اور آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو 2 وظیفے بتاؤں گی۔ پہلا وظیفہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ وضو ہو یا نہ ہو، آپ پاک ہوں یا نہ ہوں، بس اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے روزانہ آپ نے یا باسطو یا فتاحو یا کریمو ہزاروں کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اگر تمام گھر والے پڑھیں گے تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے، بہت ہی زیادہ نفع ہوگا۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں کوئی ایک فرد روزانہ پڑھ لیا کرے۔ آپ ادھر یہ پڑھتے جائیں گے اور اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کی برکت سے آپ کے مسئلے یوں حل ہوں گے، یوں درست ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی الجھی ہوئی زندگی ایسے سلجھتی جائے گی کہ آپ اور آپ کے دیکھنے والے بھی حیران رہ جائیں گے۔ ہر وہ کام جس کا حل بظاہر مشکل نظر آ رہا ہو، اس میں مبارک کی برکت سے آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ بعد نماز فجر دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھ کر 70 بار یا فتاحو کا ورد کریں۔ اس سے دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، زنگ و میل دور ہو جاتا ہے۔ نور و صفائی قلب کے لیے ازہد موضوع ہے۔ امام بونی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ اسم مسائلوں کے لیے مناسب ہے۔ جو بھی فرد کثرت سے اس اسم کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں 28 رجب کے وظیفے کی۔ 28 رجب بدھ کے دن کسی بھی وقت اللہ کے یہ 2 ناموں کا وظیفہ کر لیں۔ جو مانگو گے مقدر ہو جائے گا۔ ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش کے لیے بہترین عمل ہے۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ 28 رجب بدھ کے دن کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ ثواب کی نیت سے حصول برکت کے لیے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ رجب کے آخری دنوں میں ہم برکتوں اور رحمتوں سے مایوس رہ جائیں، اس لیے پوری رجب تو گزر چکی۔ 28 رجب کے دن اپنے مقاصد کی نیت کیجئے۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، شوہر اور اولاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیت کر لیجئے۔ نوکری، کاروبار، تنگ دستی، غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سچی نیت کر لیجئے۔ بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، جہاں من پسند شادی کروانا چاہتے ہیں، اس بندے کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیت کر لیجئے۔ غیب سے مدد آ جائے گی، جو مانگو گے مقدر ہو جائے گا۔ نیت اس عمل کی شرط ہے، نیت نہیں کرو گے تو عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کریں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کر لینا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں سے نکلتے ہوئے آپ نے اپنے رب کے حضور پیش ہو کر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ جو کام اللہ کا نام لے کر کیا جائے اس میں رب کی رضا اور رب کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے رب کے حضور پیش ہو کر آنکھیں بند کر کے اللہ کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ نام یہ ہیں یا اللہ یا کریمو، یا اللہ یا کریمو، یہ ذکر کرنا ہے، لیکن جب جب آپ کی زبان سے یا اللہ یا کریمو کا ذکر کر رہی ہو، آپ تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے اپنی تمام حاجات جن کی آپ نیت کر چکے ہیں رب سے مانگتے رہیں، ذہن میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے یا اللہ یا کریمو کا ذکر جاری رکھے۔ انشاءاللہ یا اللہ سے اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، یا کریمو سے کرم ہو جائے گا۔ پھر یا اللہ یا کریمو ملا کر پڑھا، پھر یا اللہ یا کریمو ملا کر پڑھا تو 1 مرتبہ ہوا، یا اللہ یا کریمو ملا کر پڑھا تو 2 مرتبہ ہوا، یا اللہ یا کریمو ملا کر پڑھا تو 3 مرتبہ ہوا۔ اس طرح سے 100 دانوں کی ایک تسبیح کریں یا اللہ یا کریمو کی۔ آپ 100 دانوں کی ایک تسبیح کر لیں، آخر میں اتنی ہی بار درود ابراہیمی لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کو یہ کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی صورت یہ عمل مت چھوڑیے گا، کیونکہ رجب اپنے اختتام کی طرف ہے۔ رجب بہار کا مہینہ یعنی بند تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے، اجڑے ہوئے نصیبوں کو بہار سے چمکدار بنا دیتا ہے۔ جن باغیچوں میں پھل نہیں اگتا، یعنی جن نصیبوں میں مشکلات پریشانیوں کے ڈھیر ہیں، وہاں رحمتوں سے برکتوں سے اللہ تعالیٰ کامیابی مقدر بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہتی ہوں کسی صورت کے عمل مت چھوڑنا۔ آپ نے جیسے ہی عمل کر لیا تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر رب کعبہ کے حضور سچی توبہ کیجیے۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی گناہ کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی بھی غلطی اور کسی بھی کوتاہی کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد کو پورا نہ کرے۔ اگر قبولیت چاہتے ہیں، ارجنٹ بیس پر قبولیت چاہتے ہیں اور کامیابی کو اپنا مقدر بنانا چاہتے ہیں تو سچی توبہ بہت ضروری ہے۔ توبہ کر لیجئے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ توبہ اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ رب کعبہ نے فرمایا جب کسی کی توبہ قبول ہوتی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ابھی دنیا میں پیدا کیا گیا ہو۔ ایک بار سچی توبہ قبول ہو گئی، رب راضی ہو گئے، مشکلات پریشانیاں ختم۔ پھر آپ نے جن مقاصد کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے ان میں جتنی رکاوٹیں، بندشیں اور مشکلات ہوں گی، غیب سے رب کے فرشتے ختم کرتے جائیں گے اور آپ کو اور مجھے یوں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول فرما لی۔ میں جس چیز میں ہاتھ ڈالتا یا ڈالتی ہوں وہ سونا بن جاتی ہے، جس کامیابی کی طرف بڑھتا یا بڑھتی ہوں وہ حلوے کی طرح پلیٹ میں مل جاتی ہے۔ ایسا کب ہوگا؟ جب سچی توبہ کریں گے۔ یہی عمل کی شرط ہے۔ سچی توبہ کر کے رب کو راضی کر لیا، اب آپ نے تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، روتے ہوئے، ضد کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات کے بارے میں دعا کرنی ہے، مانگ لینا ہے جو چاہتے ہیں۔ جو بندہ جتنی کامل یقینی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، آپ کامل یقینی سے یہ عمل کر کے مصلی سے اٹھیں گے، اٹھنے سے پہلے ہی کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ بیٹی کے رشتے، نظر بد، حسد، جادو اور جنات کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جو مانگو گے ملے گا، جو مانگو گے مقدر ہو جائے گا، بن مانگے رب کعبہ عطا فرمائیں گے، غیب سے امداد آ جائے گی۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ محترم ناظرین، یہاں 2 اعمال بتائے گئے ہیں اور دونوں کو ضرور پڑھیے گا۔ انشاءاللہ جو کچھ مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیرے شان کریمی کا صدقہ، اس ماہ مبارک کے صدقے، سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کے صدقے ہماری ہر حاجت کو پورا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی تمام نیک اور جائز حاجتوں کو پورا فرمائیں۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، ہماری زبانوں کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر التجا کرتی ہوں، اے میرے مالک و مولا، ان کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔
جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر فرما۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ وظیفہ، یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔